بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر أمر مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضعنوه في علم ولا كرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. اس نے ہمیں زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود بھیج رہے ہیں. حضور کی آل پر، حضور کے اجداد پر، حضور کے اصحاب پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی امت کے تمام اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت نصیب فرمائے. اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول و بلا فصل تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے. تو اسی مناسبت سے گفتگو لے کے چل رہے ہیں. عشق رسول اور حضرت سیدنا صدیق اکبر، یہ گفتگو کا ٹاپک ہے. ذہن میں رہے گا تو بات سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہوگی. عشق رسول اور حضرت صدیق اکبر، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا عشق رسول، اس سے بھی آسان ہو جائے. انسان کے وجود میں دل بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. دل جو سوچتا ہے آنکھیں وہ دیکھتی ہیں. دل جو سوچتا ہے ہاتھ وہ پکڑتے ہیں. دل جو سوچتا ہے پاؤں قدم اس کی طرف اٹھ کے چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ دل جو سوچتا ہے، دل کے اندر جو بات آتی ہے، ذہن اس کی طرف سوچنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے اسے کہتے ہیں کہ دل اس وجود میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. دل
کے بارے میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا مشہور فرمان موجود ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دل سنور جائے تو پورا وجود سنور جاتا ہے، اور اگر دل بگڑ جائے تو پورا وجود ہی بگڑ جاتا ہے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ دل کی جو تربیت ہے، اگر وہ تربیت نہیں ہوگی تو پھر اس کو سنوارا نہیں جا سکتا، اس کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر لوگ تو یہ ایسے ہیں کہ جن کو دل کی تربیت کا نصاب ہی نہیں پتا کہ دل کی تربیت ہوتی کیسے ہے۔ بے شک یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ دل کی تربیت کا نصاب کیا ہے۔ میں اس کا ایک مرکزی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ دل کی تربیت اگر دیکھنی ہو کہ دل کی تربیت کتنی اعلیٰ ہے تو اس کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ دل کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے، دل کو محبت کس شے کے ساتھ ہے۔ اگر دل کو محبت کسی اعلیٰ چیز کے ساتھ ہے تو یہ دل بھی اعلیٰ ہے، اور اگر اس کو محبت کسی ادنا چیز کے ساتھ ہے تو دل ادنا ہے۔ کیا شان بیان کروں اس دل کی، کیا مرتبہ ہوگا اس قلب صدیق کا کہ ان کے دل میں جو محبوب رہتا ہے وہ جگ کا بھی محبوب ہے، وہ رب کا بھی محبوب ہے۔ ان کے دل کی کیفیت، ان کے دل میں جو محبت ہے وہ سرور کائنات کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ میں نے ایک ابتدائیہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ قرآن کریم قرآن رشید اس کے بارے میں واضح الفاظ میں کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اس کی تشریحات میں بارے دیگر کر چکا ہوں، لیکن اس کے اوپر جو حدیث پاک ہے وہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی تمام تر محبتوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرو گے، تمہارا ایمان نہیں ہوگا۔ اب آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک تاجدار مدینہ سے تمہاری محبت نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیت اور حدیث ان دونوں میں تضاد ہے یا ان دونوں میں مطابقت ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، حدیث میں اور آیت میں تضاد نہیں ہوتا، مطابقت ہوتی ہے۔ جو بات اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے وہی بات تاجدار مدینہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں یہ لفظ ہے کہ ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اور حدیث کے لفظ ہے کہ ایمان تب آئے گا جب محبت رسول آئے گی۔ تو تضاد نہیں ہے، مطابقت ہے، صرف لفظوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان آ چکا ہے وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث کہہ رہی ہے لا یؤمن احدکم، تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ آسان اس کا ترجمہ یہ ہے، محبت رسول دل میں آئے، اس محبت کی وجہ سے ایمان نصیب ہوتا ہے، اور جب ایمان نصیب ہو جائے تو پھر اللہ کی محبت بھی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب بھی بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔
آسان کر دیا میں نے سمجھنے کے لیے کہ حدیث اور قرآن کی آیت کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ ملاپ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ایمان کب ملے گا، حدیث بتا دیا ایمان نصیب کیسے ہوگا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے جب ایمان آ جائے تو بندہ کیا کرتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم ایمان لا چکے ہو، حدیث یہ کہہ رہی ہے تم نے ایمان لانا کیسے ہے، دل میں عشق رسول ہو تو تم ایمان والے بنو گے۔ اب جب تم ایمان والے بن جاؤ گے تو اس ایمان کی وجہ سے اللہ تمہیں اپنی محبت بھی نصیب فرما دے گا، اپنا عشق بھی عطا فرما دے گا۔ اب حضور کی ذات کا عشق ہے تو ایمان ہے، حضور سے محبت ہے تو ایمان ہے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ میں ڈائریکٹ اپنے ٹاپک پہ آؤں۔ حضور کی ذات کے ساتھ تعلق کی دو قسمیں ہیں، بڑی توجہ سے یہ جملہ سننے والا ہے۔ حضور کی ذات کے ساتھ تعلق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علمی تعلق، ایک ہے حبی تعلق، بلکہ اس سے بھی آسان کروں لفظ مشکل میں نے استعمال کر دیا۔ ایک ہے ذہنی تعلق، ایک ہے دل کا تعلق۔ ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں۔ ذہنی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بارے میں جاننا کہ حضور کی ولادت باسعادت کس سن میں ہوئی، حضور کے والدین کا نام کیا ہے، حضور نے اعلان نبوت کب فرمایا ہے، کون سے معجزات کا ظہور ہوا ہے اعلان نبوت کے بعد۔ یہ ہے ذہنی تعلق۔ اور ایک ہے قلبی تعلق، دل کا تعلق، اور اس کیفیت کو کہتے ہیں حبی تعلق، قلبی تعلق، دل کا تعلق، کہ جب حضور کا نام آئے تو دل تڑپنا شروع کرے کہ جس محبوب کا نام سن رہا ہوں یہ آنکھیں کب اس محبوب کا دیدار کر پائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں قلبی تعلق، دل کا تعلق، کہ جب حضور کا نام آئے تو دل عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ مچلنا شروع ہو جائے۔ جب یہ کیفیت ہوگی، ایک ہے ذہنی تعلق، ایک ہے دل کا تعلق۔ ذہنی تعلق ابو جہل کو بھی حاصل تھا، دل کا تعلق صرف بلال حبشی کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ ذہن کا تعلق ابو لہب کو بھی ملا تھا کہ حضور کب تشریف لائے، اعلان نبوت کب فرمایا، کن معجزات کا ظہور ہوا، یہ ساری باتیں ابو لہب کے پاس بھی تھیں۔ قلبی تعلق سب کو نصیب نہیں ہوا، قلبی تعلق اللہ نے عطا کیا ہے تو جناب صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ قلبی تعلق جناب مولا کائنات کے پاس ہے، حضور کے صحابہ کے پاس ہے۔ اور یہ قلبی تعلق کی کیفیت کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے دل میں حضور کی محبت اور عشق کی جو ایک لگن ہے اور آگ ہے وہ کس عروج پہ ہے۔ صرف ایک بات سے آپ اندازہ لگا سکیں گے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مکہ میں صحن کعبہ میں اعلان نبوت کے کچھ دنوں کے بعد حضور دور تبلیغ کے سلسلہ میں حرم مکہ کے اندر موجود ہیں۔ حضور تبلیغ فرما رہے ہیں اللہ کے دین کی۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تبلیغ کا سلسلہ رکنا چاہیے، وہ اس تبلیغ کو آگے کرنا نہیں چاہ رہے، آگے پہنچانا نہیں چاہ رہے، آگے بڑھانا نہیں چاہ رہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام صحن حرم میں ہیں، کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے حضور تشریف فرما ہے۔ مشرکین مکہ کا ایک گروہ آیا، انہوں نے حضور کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت، وہ حضور کو جسمانی تکلیف دینا چاہتے ہیں اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پاس جناب صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں۔ اب عشق دیکھیے گا حضور کی ذات کے ساتھ کتنا ہے۔ جو ٹاپک میں نے آغاز کیا تھا اسی پہ رہ کے گفتگو کر رہا ہوں۔ اب مشرکین مکہ نے حضور کو اپنے گھیرے میں لیا تاکہ کوئی جسمانی
تکلیف پہنچے گی، پریشان کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے اور آگے فرمانے لگے تم انہیں تکلیف دینا چاہتے ہو، ان کو پریشان کرنا چاہتے ہو جو تمہارا ہی بھلا چل رہے ہیں، جو تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، تم ان کو پریشان کرنا چاہ رہے ہو۔ اب مشرکین مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کی طرف بعد میں جائیں گے، پہلے اس لیے جو طرفدار کھڑا ہے نا، جو ہمیں ان تک جانے نہیں دے رہا۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی دونوں بازوؤں کو کھولا اور فرمایا جب تک یہ ابو قحافہ کا بیٹا زندہ ہے کسی کی جرأت نہیں وہ آمنہ کے لال کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی سکے۔ ہم اپنی جان کی قربانی دینا جانتے ہیں لیکن حضور تک کسی کو نہیں پہنچنے دیں گے۔ اب مشرکین مکہ نے حضور کو چھوڑا، جناب صدیق اکبر کو مارنا شروع کیا۔ کچھ صحابہ کرام نے حضور کو اپنے گھیرے میں لے کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب جناب تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر کو مشرکین مکہ نے مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا کہ صدیق اکبر کا جسم پاک زخموں سے چھلی ہے اور خون نکل رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے ہیں۔ جب بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے، آپ کے کچھ قبیلے والے لوگ آئے، حضرت صدیق اکبر کو اٹھایا، گھر تک پہنچایا۔ ابھی آپ کی والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی حضور کی صحابیہ نہیں بنی تھی، رات کا وقت ہے، ماں سرانے بیٹھی ہے کہ کب میرے لال کو ہوش آئے۔ آدھی رات بیت چکی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے آنکھ کھولی، ماں سرانے بیٹھی ہے، میرا لال طبیعت کیسی ہے، کیا کھانا پسند کرو گے؟ دودھ کا پیالہ گرم کر کے ماں اپنے بیٹے کو دینا چاہتی ہیں۔ ابھی دودھ قریب نہیں کیا، بڑی توجہ سے یہ جملے سننے والے ہیں۔ حضور کو ذاتی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں بنا، صحابہ حضور کو ساتھ لے کے چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر کے جسم پہ زخم بھی ہیں، بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے ہیں۔ رات کا وقت، جب آنکھیں کھلی، ماں کہتی ہے بتا میرے لال کی طبیعت کیسی ہے؟ صدیق اکبر نے پہلا جملہ یہ بولا، اماں مجھے یہ بتا اللہ کے رسول کا حال کیا ہے، اللہ کے رسول کی کیفیت کیسی؟ اپنی بات ہی نہیں کر رہے۔ ماں کہتی ہے مجھے تو نہیں پتا وہ اس وقت کہاں پہ اور کس حالت میں ہے۔ تاجدار صداقت فرمانے لگے میری ماں ام جمیل جناب عمر کی ہمشیرہ، ان کے گھر جاؤ، ان کو پتا ہوگا حضور اس وقت کہاں پہ ہے۔ ام جمیل کے گھر آئی، پوچھا بتائیں اللہ کے محبوب کدھر ہے، ان کی حالت کیسی ہے؟ ام جمیل نے فرمایا مجھے پتا ہے لیکن تمہیں نہیں بتاؤں گی، کیوں کہ تم نے ابھی اسلام کا قبول نہیں کیا۔ مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے چلو، انہیں میں ساری کیفیت بتا دوں گی۔ اب حضرت صدیق اکبر کے پاس ام جمیل آئی، جناب تاجدار صداقت فرمانے لگے ام جمیل یہ بتاؤ اللہ کے محبوب کہاں پہ ہیں، کس حالت میں ہیں؟ ام جمیل نے ساری کہانی سنائی کہ حضور کی طبیعت مبارک بالکل ٹھیک ہے اور جناب ارقم کے گھر تشریف فرما ہے۔ اب جب ساری کیفیت معلوم ہو گئی، ماں نے کہا میرے بیٹے تو نے یہی کہا تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے محبوب کا حال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب محبوب کی کیفیت پتہ چل گئی، حضور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے بالکل خیریت سے ہے، کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ اب میرا لال تھوڑا سا دودھ پی لے۔ اب یہ جملہ قرآن سامنے رکھ کے حدیث کی روشنی میں رس کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے جملہ بولا واللہ لا یذوق طعاما او شرابا، اے ماں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے تب تک میرے حلق سے نہ کوئی لقمہ نیچے جائے گا نہ پانی کا ایک قطرہ نیچے جائے گا جب تک ان آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار نہیں کر کے آ جاتا۔ دیدار کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد جو کھانا ہے وہ بعد میں کھاؤں گا، پینے والا بعد میں پیوں گا، پہلے حضور
کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اب حضرت صدیق اکبر کی حالت ایسی نہیں کہ خود چل کے بھی جا سکیں. مشرکین مکہ نے اتنا مارا ہے. عشق بلال کی داستان آپ سنتے رہتے ہیں, میں نے بھی عرض کی ہے, لیکن اس عشق کو بھی بیان کریں. تھوڑا عشق نہیں, کمال کا عشق ہے, اور اتنے عروج پہ عشق ہے. سگا بیٹا سامنے آئے اور وہ کہے ابا جی میدان بدر تھا, آپ میری تلوار کی زد میں کئی بار آئے, میں نے اس لیے چھوڑا کہ آپ میرے والد ہیں. حضرت صدیق اکبر جلال میں آ کے فرمانے لگے تو اس وقت کافروں کی صف میں کھڑا تھا, میں محبوب کے غلاموں میں کھڑا تھا, تو نے مجھے اپنا باپ سمجھ کے کئی بار چھوڑا ہوگا. کاش کے میدان بدر میں ایک بار تو میری تلوار کے سامنے آتا. مجھے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم ہے اپنا بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا, رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے واسطے جہنم کرتا. کیوں؟ صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے, ابو بکر نہ اولاد سے محبت کرتا ہے نہ جان سے محبت کرتا ہے. ابو بکر کی محبت کا مرکز ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ذات پاک ہے. اس عروج پہ ہے. اب حضرت صدیق اکبر خود چل کے جا نہیں سکتے حضور کی بارگاہ میں. کیفیت پتہ چلی, والدہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے سہارا لے کے, آدھی رات کا وقت ہے, حضرت صدیق اکبر دار ارقم میں پہنچے, حضرت ارقم کے گھر میں پہنچے. جب کہ حضور کو دیکھا, میری خطابت یہاں پہ فیل ہوگی, میں جملہ بول نہیں سکوں گا, سمجھا نہیں سکوں گا, کہ جب حضرت صدیق اکبر زخموں سے چور چور جناب ارقم کے گھر پہنچے, حضور کا دیدار کیا. اللہ کے محبوب میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں, کیفیت نہیں بیان کر سکتا, صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں. حضرت صدیق اکبر زخموں سے چور چور, میری طرف توجہ کیجئے گا, حضرت صدیق اکبر زخموں سے چور چور جناب ارقم کے گھر میں پہنچے ہیں. حضور تاجدار مدینہ اپنی نشست سے اٹھے ہیں اور جناب حضرت صدیق اکبر کو دونوں بازو کھول کے حضور نے اپنے سینے سے لگا دیا. میں نے گزارش کی, میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا, میرے اندر اتنے جذبات نہیں اور میں کنٹرول بھی نہیں رکھ سکتا. بعض دفعہ صرف میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ حضور اپنی جگہ سے اٹھے ہیں, لفظوں کا ذمہ دار ضرور ہوں, حضور اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اور حضرت صدیق اکبر کو اپنے سینے سے لگایا. اب دیکھیے عشق کی داستان یہاں سے پھر شروع ہوتی ہے. وہ صدیق اکبر جو محبوب کی خاطر زخموں سے چور چور ہیں, سب سے پہلا جملہ یہ بولا ہے تاکہ حضور میری طرف توجہ نہ کرے کہ میرے جسم پہ زخموں کے نشانات ہیں اور خون ہے. حضرت صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ یہ میری والدہ ساتھ آئی ہیں, ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, آپ کی غلامی میں نہیں آئی, حضور ان کے لیے دعا فرما دیں, اللہ ان کے لیے بھی جنت کے راستے کھول دے. اب حضور نے دعا فرمائی ہے جناب صدیق اکبر کی والدہ کے لیے. اب حضور کی دعا کی دیر ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی والدہ نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا ہے. اب یہ عشق کی داستان, اس کو آپ کس چیز کا نام دیں گے؟ محبت کہہ سکتے ہیں. یہ عشق سے بھی کوئی اوپر والی منزل ہے کہ اتنی حالت خراب ہو بندے کی, جسم زخموں سے چور چور ہو اور بندہ اپنی بات ہی کوئی نہ کرے. ہوش آئے تو بندہ پوچھے بتاؤ میرے محبوب کی کیفیت کیسی ہے. تب تک میں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں جب تک اپنی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نہیں کر لیتا. اس چیز کو آپ کیا نام دیں گے؟ محبت کا نام, عشق کا نام مجھے نہیں پتا. یہ تو عشق سے بھی اوپر والی منزل لگتی ہے. اسی عشق اور محبت کی داستان کو بیان کرتے ہوئے میرے خالق نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس پوری آیت کا آسان لفظوں میں ترجمہ اور مفہوم یہ بنتا ہے, اللہ فرماتا ہے دنیا والوں تم میرے محبوب کے غلام بن جاؤ پکے دل سے, دنیا کو تمہارا غلام نہ بناؤ تو پھر مجھے مصطفیٰ کا خدا نہ کہنا. اب ہجرت کی رات ہے, واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا.
کبھی اس کی کیفیت میں تھوڑا سا ڈوبے نا، اور میں نے پہلے عرض کیا میں یہ داستان بیان کرنے کا میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہوں گے، کیفیات بھی نہیں ہوں گی، میں نہیں کر سکوں گا، لیکن صرف ایک اشارہ کرنے لگا ہوں. جب اس کیفیت سے اور محبت سے عشق سے نکلے حضرت صدیق اکبر کہ جسم زخموں سے چور چور ہے، اپنی بات ہی نہیں کر رہے، صرف حضور کی بات پوچھ رہے ہیں. ہجرت کی رات انوکھی سی رات ہے. آپ نے سنا ہے کہ حضور اپنے کاشانہ نبوت سے نکلے ہیں اور مشرکین مکہ کے جرمٹ سے نکلے ہیں اور حضرت صدیق اکبر کے گھر تک پہنچے ہیں. آپ نے دنیا میں بڑے بڑے محبت کرنے والے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے عاشق دیکھے ہوں گے اور بڑے بڑے محبوب بھی دیکھے ہوں گے، لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ عاشق محبوب کی طرف، محبوب کے لیے تڑپتا ہے. حسن اور عشق جب بھی جائے گا عشق حسن کی طرف جائے گا. ہجرت کی رات صدیق اکبر کا ستارہ کتنے عروج پہ تھا کہ کائنات کا سارا حسن سمٹ کے جناب صدیق اکبر کے گھر کی طرف جا رہا تھا. میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا. حضرت صدیق اکبر گھر میں ہیں، رات کا وقت ہے، چراغ بھی نہیں بجھا. محبت میں ڈوب کے یہ جملہ سنیے گا، چراغ بھی نہیں بجھا. حضرت صدیق اکبر یوں بیٹھے ہیں جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہیں. حضور دروازے تک پہنچے ہیں، حضور نے دروازے کو دستک بھی نہیں دی. لفظوں کا ذمہ دار ہوں، دستک نہیں دی حضور نے، صرف ید اللہ والا ہاتھ دروازے تک پہنچا ہے کہ حضرت صدیق اکبر خود دروازے پہ آ گئے. دروازے پہ دستک نہیں دی، خود دروازے پہ آئے. حضور نے فرمایا ابو بکر رات کا وقت ہے، سارا مکہ سویا ہے، تجھے نیند نہیں آتی؟ کس چیز نے تجھے جگا کے رکھا ہے؟ نیندرے دی پاس ساڑھے نینا وچ بل دی، سیک انج آوے جویں اگ دے نے اکرو، سیکنیاں بال کے اڑیک دیاں لکڑاں کولیاں دے وانگ میرے وقت دے نے اکرو. اگر آپ نے یہ لفظ بولنا ہی ہے تو اس مقام پہ آ کے بول سکتے ہیں جدو مٹھی نیندے سوندی ہے خدائی، سو رب دی نہیں اکھ کدی لائی، میں رواں تینوں یاد کر کے. اب حضرت صدیق حضور فرماتے ہیں ابو بکر کس چیز نے جگا کے رکھا ہے؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یاد ہے آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا میری زندگی میں ایک ایسی رات آنے والی ہے، میرا پروردگار مجھے حکم فرمائے گا کہ شہر مکہ سے نکلیے مدینہ کو آباد کرنے کے لیے اور اپنے کسی ساتھی کو ساتھ لیجئے. حضور میں اس وقت سے یہ جانتا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے میرے دروازے تک. خدا کی عزت کی قسم ہے اس دن سے لے کے آج تک میں نے ایک رات آنکھ لگائی، ایک سیکنڈ کے لیے آنکھ نہیں لگائی. ہر رات انتظار یار میں رہتا ہوں کہ کب وہ وقت آئے گا محبوب میرے دروازے تک تشریف لائے گا، ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جائے گا، غار سور تک پہنچائے گا، ابو بکر کے مقدر کا ستارہ عروج پہ جائے گا، پھر جہاں پہ مصطفیٰ کی ذات پہ سلام پڑھا جائے گا وہاں پہ ساتھ ساتھ ابو بکر کو بھی سلام محبت پیش کیا جائے گا. اب یہ درمیان سے یہ سارا واقعہ میں نے چھوڑا ہے کہ ہجرت کی رات میرے محبوب اٹھے ہیں تو بستر پہ مولا علی تھے، بستر پہ مولا علی تھے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کیمرے کے سامنے امت کو لڑائیں مت، امت کو جوڑنے کی کوشش کریں، چاہے وہ مولا علی ہو یا حضرت صدیق اکبر ہو. غار والا واقعہ دیکھیں یا ہجرت بستر والا واقعہ دیکھیں، یہ پورا واقعہ پڑھ کے سمجھ ایک ہی مسئلہ آتا ہے. ہجرت کی رات صدیق اکبر بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ جان قربان کر رہے تھے، مولا علی بھی محبوب کے قدموں پہ جان قربان کر رہے تھے. میں نے بڑا آسان سے جملہ بولا ہے آپ کے لیے، اور یہ امت کو جوڑنے والی بات ہے، توڑنے والے مسائل بیان ہی نہ کریں آپ. ہجرت کی رات
ایک مسئلہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے آخر میں، وقت جتنا بھی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے کاندھوں پہ حضور تشریف فرما ہوئے ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی کے کاندھوں پہ بیٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ کس جگہ پہ ہوتے ہیں؟ جی کہاں پہ؟ ذرا اونچا بول کے مجھے بتائیں، مسئلہ بتانے لگا ہوں۔ جب کوئی کسی کے کاندھوں پہ بیٹھے گا تو ہاتھ کہاں پہ رکھے گا؟ سر پہ رکھے گا۔ مجھے نہیں پتا زمانہ کیا کہتا ہے، جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کہتا رہے، بس اتنا مسئلہ یاد رکھنا، حضور کے دونوں ہاتھ ہیں صدیق اکبر کے سر کے اوپر۔ آخری مسئلہ مجھے آپ یہ بتائیں، حضرت صدیق اکبر کا ایڈریس کیا ہے اس وقت؟ اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ حضرت ابو بکر کا پتہ کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی اونچا بولیں۔ نہیں، روضہ اقدس، جو حضور کا ایڈریس ہے، جو حضور کا گھر ہے۔ حضرت صدیق اکبر اس وقت اپنے گھر میں نہیں لیٹے، وہ حضور کے گھر میں آرام فرما ہے۔ وہ جگہ ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے جہاں پہ کسی کی غلط بات جا ہی نہیں سکتی۔ وہ زمین کا ٹکڑا جو اللہ کے عرش سے بھی افضل والا ہے، اللہ نے اس زمین کے ٹکڑے کو یہ شان عطا فرمائی ہے، وہاں پہ کسی کا غلط کلام جا ہی نہیں سکتا۔ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہتا رہے، اس جگہ تک غلط بات نہیں جا سکتی۔ وہ جگہ ہی ایسی ہے، اس جگہ پہ یا کسی کا درود جا سکتا ہے یا سلام پیش کیا جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ بس یہ بات یاد رکھیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں، اور امت کو جوڑنے والی بات کر لیں، توڑنے والی بات نہ کریں۔ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے ہم اس کے غلام ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ جس کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارے امام ہیں۔ وہ مولا علی ہوں وہ بھی ہمارے امام ہیں، وہ صدیق اکبر ہوں وہ بھی ہمارے امام ہیں، کیونکہ ان کا جو تعلق ہے حضور کی ذات کے ساتھ ہے، اور ان کا احترام ان کی ذاتی حیثیت کی وجہ سے نہیں ہے۔ ان کے ساتھ محبت اور ان کی عزت، ان کا احترام صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اسی محبت کی داستان کو حضرت اویس کرنی کی صورت میں آئندہ جمعہ مبارک درس کریں گے۔ وآخر دعوانا